يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور فقیر، بہت سے پادری اور راہب، احباری و رہبانی، بہت سے پادری اور راہب کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور انہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے عالموں کی ایک اور بد خصلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا جی؟ وہ تھا لوگوں کا مال بٹورنا، ناجائز طریقوں سے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر وہ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کو قرون وسطیٰ میں جو تسلط اور اقتدار حاصل رہا، اس سے انہوں نے کس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا اور کس بے دردی سے اپنے عقیدت مندوں کی دولت کو ہتھیایا، اس کی رداد بڑی دلچسپ اور بڑی المناک بھی ہے۔ کیتھولک فرقہ کا پوپ جنت کے ٹکٹ قیمتاً فروخت کیا کرتا تھا، اس کے نائب بھی بخشش گناہ کے پروانے لکھ کر دیا کرتے تھے اور خریدار اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ بادشاہوں، شہزادوں، امراء اور وزراء قوم کے دولت مند طبقہ کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا کرتے تھے، اسی طرح ان سے منہ مانگے نذرانے بھی وصول کیا کرتے تھے۔ یہ جنت کو فروخت کرنا اور لوگوں سے مال بٹورنے کے نت نئے طریقے ایجاد کرنا پرانے وقتوں میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بے شک اکثر پادری اور راہب لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے جو مال کھانے والا ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جہاں ناجائز طریقے سے پیسے کی لین دین شروع ہو گئی، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پھر آپ سمجھ لیں کہ راہ خدا سے آپ بھٹک چکے ہیں۔ بات کیا آئی ہے؟ ناجائز طریقے سے، جائز طریقہ اور ناجائز طریقہ، اس چیز کو سمجھ لیں۔ آج یہ اتنا سینسٹیو پہلو ہے، اس چیز کو ہم لوگ ایسے سمجھیں کہ جیسے دم کرنا، رقیہ کرنا، اس کی ہم جب پڑھتے ہیں تو اسلامک ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رقیہ کرنے پر جیسے حضرت ابو سعید خدری نے رقیہ کیا، دم کیا، بچھو کے کاٹے گا، اور اس پر انہوں نے ہدیہ وصول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ دم یا رقیہ کرنے والا ہدیہ لے سکتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ ایک بات ہے، اس بات کو اب ہم نے سمجھ لیا، اس بات کو ہم یہاں پر پاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آج کے معاشرے میں جو پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، عملیات کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ جو ہے نا وہ اینٹھا جا رہا ہے ایک وظیفہ بتانے پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس زمرے میں آتا ہے مجھے بتائیں؟ جو مال لینے والا ہے، جو اپنی فیس لینے والا ہے، اس کو اپنا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی میں یہ آپ کا رقیہ کرتا ہوں اور اس کا میں اتنا آپ سے ہدیہ لوں گا، ایک بات طے ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہے کہ میں آپ کا یہ رقیہ کر رہا ہوں، شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ رقیہ اور یہ وقت میں نے آپ کے لیے اسپینڈ کیا اور یہ میرے پاس اس کا استدلال ہے، اور یوں اس کو اسلامی جو شریعت ہے اس میں جائز قرار دیا گیا، اور یوں یہ مال میرے لیے حلال ہے، یہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے اور وہ بتاتا بھی ہے۔ لیکن اب اس بات کو ناجائز انداز میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں گے، کیونکہ آج یہ پہلو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ آج کیا ہے کہ
اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مسائل سے نبرداز ماں ہونے کے لیے، تقدیر کے فیصلے اپنے مطابق کروانے کے لیے، اپنی من پسند خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک ایسا عالم، ایک ایسا بزرگ، ایک ایسا پیر چاہیے جس کے پاس ہم جائیں، ہم اس کی خدمت کریں، ہم اس کو ہدیہ دیں۔ اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ ہدیہ ان لمیٹڈ ہدیہ ہے، وہ جتنا بھی ہو بس ہو، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، وہ بس وہ کہتا ہے کہ یہ دو۔ اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں وہ فطرت کے منافی نہیں ہیں۔ اسلام کا نمائندہ اپنے آپ کو کہہ کر معاشرے میں انٹروڈیوس کروانے والا شخص جو ہے نا، وہ کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو خلاف فطرت ہو۔ میں فطرت کا اصول اور قانون آپ کو بتا رہی ہوں۔ فطرت کیا کہتی ہے، انسانی فطرت کیا کہتی ہے، ہر انسان خود جانتا ہے، یہ فیصلہ ہر انسان خود کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو قرآن کی روشنی میں ہم جب سمجھیں گے تو ایک واضح صورت جو ہے نا ہمارے سامنے ابھر کے آ جائے گی کہ اللہ کے دین کا سچا علم بردار کون ہے، بالکل واضح صورت ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو راہب اور پادری تھے وہ اپنے آپ کو سچا علم بردار کہتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کہاں پر مال ناجائز طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی راہ سے کیسے روکا جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کو ہم نے اپنی ذات راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ سے مال خرچ کر کے کیسے کوئی روک رہا ہے، اور ہم مال دے بھی رہے ہیں اور غلط کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس باریک فرق کو ہمیں واضح انداز میں سوچ سمجھ کر تفکر کرنے کے بعد اس اسلام کے قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آیت کا جو اگلا پارٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون، جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں چاندی اور سونا، ذہب والفضہ، سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یکنزون میں کون سا سونا چاندی آ رہا ہے جس کو جوڑ کر رکھنے میں عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سوچ لیں کہ سونا چاندی سے مراد محض زیورات یہاں نہیں ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو سکے تھے، قیمتی سکے، اشرفیاں وغیرہ، وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھیں، اور منی جو ہے نا، اس کا جو ریئل منی ہے، اس کا تصور آج بھی سونا چاندی ہی کی اصل مالیت پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ سونا چاندی سے مراد محض زیورات نہیں ہے، اس سے مراد وہ تمام مال، وہ تمام ہماری سیونگ ہے جو ہم نے جوڑ کر رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کرنسی نوٹوں کی صورت میں ہو، اور اگر وہ پیسہ ہم نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ کس مال پر اس یکنزون کا اطلاق ہوتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز میں نہیں آتا، یعنی وہ جو یکنزون کا یہاں لفظ آیا ہے نا کہ جس کے اوپر عذاب کی وعید ہے، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ اس زمرے میں نہیں آتا، اگرچہ وہ 7 زمینوں کے نیچے مدفون ہو، اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے خواہ وہ ظاہری کیوں نہ ہو وہ اسی زمرے میں آئے گا۔ اب سمجھ آ گئی کہ یہ کون سا مال ہے جو ہمارے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے؟ وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اور زکوٰۃ کس پر ادا کی جاتی ہے؟ جو ہماری سیونگ ہے، سال بھر ہمارے پاس پیسہ پڑا رہا، چاہے وہ کرنسی کی فارم میں ہے یا سونے چاندی کی فارم میں، اس پر زکوٰۃ ہم پر لاگو ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو وہی مال ہمارے لیے دردناک عذاب کا باعث بن جائے گا۔ آیت ہے جی 34، جہاں پر ایک اہم قانون ہم نے سیکھا۔